ویلکم بیک. عید کا دن ہے جی. آج ہم بہت خوش ہیں, سارے مسلمان خوش ہیں, پوری دنیا میں خوش ہیں. لیکن آج چونکہ ایجین کے اسٹوڈیو میں اتنے پیارے پیارے مہمان آ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان ابھی جو نے جوائن کیا ہے, ایک بڑا نام پاکستان میں اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو بزنس پروموشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ایسی موٹیویشن دی کہ آج ہر بچی اور بچہ ان کو دیکھتا ہے, فالو کرتا ہے اور بزنس طرف آیا ہے. برانڈڈ کٹ پیس ایک بڑا نام ہے, پاکستان کی ایک پہچان ہے بزنس انڈسٹری میں, اور اسپیشل جو گارمنٹس ہے یا کلاتھنگ کے حوالے سے برانڈڈ کٹ پیس کے کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو ان کے روح رواں ملک عاصم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور بہت بہت عید مبارک سر. السلام علیکم. ویلکم جی, بہت بہت سب کو عید مبارک جی میری طرف سے بھی. سر تھینک یو سر. سر ریئلی ویری ویری ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ آپ کو دیکھ کے, چونکہ عید کا دن ہے, چاند رات تک تو آپ بیزی ہیں, آج عید ہے تو آپ نے جو ماشاءاللہ کام کیا ہے اینڈ کر دیا سر. آپ نے جو بزنس اپنی جگہ پہ, لیکن لوگوں کو آپ ڈسکاؤنٹ آفر کرتے رہے, ہزاروں کے دوپٹے بانٹتے رہے اور سوٹ اتنے بانٹے ماشاءاللہ سے, اللہ آپ کو اس کی جزا دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہماری ماں جی کو آپ نے ایک بہترین عمرہ کا جو پیکج پورا دیا ہے. بالکل, تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں سر, بہت بڑا کام کیا سر. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر مہینے کرنا شروع کر دیا اب تو یہ عمرے والا. اچھا ماشاءاللہ, ہر مہینے, اور اس کی کوشش ہے کہ ہر 15 دن بعد, اس کے بعد ہر ہفتے, اور پھر ڈیلی کریں گے. سبحان اللہ پاک دے رہا ہے, اور ہم ان کو کرواتے ہیں جنہوں نے پہلے عمرہ نہ کیا ہو, تاکہ جو پہلی بار کی جو کیفیت ہے نا وہ بار بار والی کیفیت نہیں آ سکتی. تو بڑا زبردست ہوتا ہے الحمدللہ. نہیں ماشاءاللہ جی, یہ تو ہم خود خوش ہوتے ہیں, بلکہ دعائیں جو, بلکہ بہت سارے ایونٹ میں, ہمارے بھی ایونٹ میں جاتے ہیں ہم لوگ, وہاں پہ سر نے اور مطلب رینڈملی لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ نہیں پورا سوری پیکج وہاں پہ دیا. ہم پورا وی آئی پی پیکج دیتے ہیں, جو میری والدہ کرتی ہیں وہی عمرہ کرواتے ہیں ماشاءاللہ. خالی ٹکٹ یا وہ نہیں, ہمیشہ ہمیں بتایا کہ اگر نیکی سمیٹنی ہے نا تو پوری سمیٹنی چاہیے. بالکل, آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. جزاک اللہ. ایسے ہی ہے بس, وہ بانٹنے والی اللہ کی ایک صفت ہے, ایسی اللہ نے آپ کو دی ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی رکھے اور لوگوں کو خوشیاں بانٹتے رہے, محبت پیار بانٹتے رہے. ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں, بڑی اچھی گیسٹ, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, فرح جاوید صاحبہ. یہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں پنجاب کی سینٹرل پیپلز پارٹی کی. یہ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے, آپ کا کام بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو آج آپ بھی موجود ہیں جی, تو آج کھل کے باتیں کرتے ہیں. آپ سے جو سوال کیا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے جی, آپ سے جو آپ اس کا جواب دیں پلیز. جی ایسا ہے کہ عید کا دن ایکسپیشلی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم صبح اٹھیں گے, یا سوتے تو ہے ہی نہیں, آف کورس پوری نائٹ تو ہماری جاگ کے گزر جاتی ہے سیلون میں, مہندی میں یا چوڑیوں میں. تو صبح اٹھتے ہی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے عیدی لینی ہے, یا کچھ سویٹ کا آنا ہے, یا کوئی ملنے آ گیا, یا کوئی چلا گیا. تو اس میں پورا ڈیز ہمارا گزرتا ہے, اس میں سیاست کا کوئی کام نہیں ہوتا. وہ دن ہمارا اپنا اور فیملی کا ہوتا ہے. بٹ آج نہیں ہوا کیونکہ آج انہوں نے ہمیں بلا لیا. نہیں, ہم چاہ رہے تھے کہ آج عاصم بھائی آئے ہیں, صدف نے آنا تھا. مجھے بڑا تھا کہ ان کو پہلی بھی ایک دفعہ ہماری ملاقات ہو چکی ہے ایک ایونٹ میں, تو مجھے تھا اگر یہ سر آ رہے ہیں تو ان سے ملنے کا بہت زیادہ ہے. ان کی باتیں بڑی اچھی, ان کے کام اسپیشلی بہت اچھا ہے, اسپیشلی جو اللہ ان کو اس چیز کی جزا دے, ان کے گھر والوں کو سلامت رکھے, ان کا کام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جی. وہ کہتے ہیں نا, ایک شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. آج ہم سب اکٹھا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ معاشرے کے لیے اچھا کام کریں وہ اکٹھا کریں, ان کا میسیج دنیا تک پہنچایا جائے. اور عاصم بھائی کے تو ہم فین اس لیے ہیں کہ ماشاءاللہ کمال کی شخصیت ہیں. صدف صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آج عید کا موقع ہے, آج عاصم بھائی بھی موجود ہیں. برانڈڈ کٹ پیس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, بہت ساری بہنوں بیٹیوں کو عاصم بھائی دیتے ہیں. عاصم بھائی ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ کے حکم سے, لیکن تھوڑا سا نام ہمارا بھی بن جاتا ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے طرف سے کچھ نہیں دیتے, ہم اللہ کے دیے میں سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو چن لیا ہوتا ہے کہ یہ آگے لوگوں کے لیے وسیلہ بنے. اور اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ لوگوں کے لیے وسیلہ بن جائیں. کیونکہ بہت سے یہاں ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, یقین کریں, جو ترستے ہیں یعنی مکہ مدینہ دیکھنے کے لیے, عمرے کے لیے, لیکن وہ بیچارے نہیں جا سکتے. تو اس طرح کے لوگوں کو پھر جب یہ لے کر جاتے ہیں تو پھر سوچیں کہ کتنی بڑی نیکی ہے. یہ دونوں جہاں میں یعنی یہ کہہ دیں کہ بڑی عزت کما رہے ہیں ماشاءاللہ جی, یہاں بھی اور اگلے جہاں بھی. ماشاءاللہ جی. مرزا منیر مغل صاحب موجود ہیں, موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں. سر آپ کو دیکھتے ہیں ہم لوگ اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے ہماری بچیوں کو عاصم بھائی اس انداز میں بزنس کرا رہے, فری بزنس کرا رہے ہوتے ہیں, یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکا ہوا, کیوں؟ الحمدللہ. بالکل صحیح. تو آپ کیا فیلنگ ہے ذرا بتائیں, بھائی بھی آئے ہیں, آپ بھی. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, بلکہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, میں ان کے کروں گا. بے ہمتے نے وہ لوگ جڑے شکوا کرن قدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھراں دا. واہ واہ واہ, زبردست. واہ واہ. جی جی بالکل. دیکھیں جی, میں تو موٹیویشنل اسپیکر ہوں, اور میں جس طرح آج
मीठी ईद है, लोग सेवियाँ खाते हैं, मैं उनको विटामिन्स देना चाहता हूँ आज मेरी तरफ से, एक गिफ्ट है समझ लें। जी जी। ज़िंदगी बेसिकली इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसको अल्लाह ताला ने हर वो अज़ाज़ बख्शा है जो वो सोच, जहाँ कहते हैं छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहीं से इंसान शुरू हो जाता है, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो मैं सुबह उठ के विटामिन ए एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये जरा कैमरे में लोगों को बताएं। जी जी, विटामिन ए खाइए डेली उठ के, विटामिन ए एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोग की तुर जावे ते रोन। वाह वाह। तो विटामिन बी, बिलीव, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अपने ऊपर बिलीव करें, यकीन करें, इतमाद करें, इत्तेकाद करें, वसा भरोसा, क्योंकि आप कर सकते हैं। यस आई कैन डू। तो मैं यही कहूँगा कि करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पे रख, खुदावंदे हजम हो जा। विटामिन सी, कमिटमेंट, अपने आप से कमिट कर लें। जैसे उस्मान भाई ने कमिट किया, लोगों के साथ कारोबार भी करते हैं और अल्लाह ताला साथ मलक आसम साहब ने जिस तरह अपने आप को वक्फ कर दिया बिजनेस के साथ साथ, जिस तरीके से ये दुनिया भी ले रहे हैं आखिरत भी ले रहे हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए इंसान को। तो कमिटमेंट कर लिया, जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने कमिट किया था, उसने कश्तियाँ जला दी थी। आपने भी कोई काम करना है तो फिर कमिट कर लें, फोकस कर लें अपने आप को, तो अल्लाह ताला राहें खोल देगा। विटामिन डी खाइए, डिटर्मिनेशन, वलवला, जज्बा, जंग जीती जाती है वलवले से, जज्बे से, ना के हथियारों से। और विटामिन ई, इंथुजिज़म, मुस्तकिल मजाजी से जब आप लगे रहेंगे, जैसे तारिक बिन ज़ियाद ने, उसके बाद महमूद गजनवी ने चूटी से सीखा, तो 17वें हमले पे वो विन कर गया। तो मैं ये रोज़ विटामिन ए बी सी डी ई रोज़ खाता हूँ, रोज़ काम करता हूँ, यही ज़िंदगी के हिस्से हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का, और आज ईद है और बड़ा मज़ा आ रहा है सर। वसीम साहब का शुक्रिया, चैनल का शुक्रिया, डीडी भाई का शुक्रिया, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सर। सर जी थैंक यू जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, मोटिवेशन की बात की कि सारे विटामिन खाने चाहें। हमारे साथ हमारी को होस्ट है, सारे विटामिन एक दिन ही खा गई। अच्छा। और माशाल्लाह सेहतमंद देखे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी। नहीं, सारे विटामिन नजर भी तो आ रहे हैं ना, देखें खाया पिया नजर आना चाहिए, नहीं कि उड़ा देना चाहिए। कहते खाए पिए लेकिन आपको पहनते हुए भी अच्छा लगना चाहिए। जी बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है, देखें आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पहनावे की। तो आसम भाई ने ये मिशन बनाया था कि हमने सिर्फ खवातीन को ब्रांड पहनाने हैं। भाई इस पे बताया जरा कि क्या ब्रांड पे आपने क्यों फोकस किया हुआ है? अच्छा, पहले तो मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा मेरी वालदा भी यही बात करती हैं कि अल्लाह अगर पैसा दे ना तो साथ में बड़ा दिल दे, वरना कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा है लेकिन कुछ करते नहीं है। हम अपनी आवाम को जो बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं ये मेरी आवाम है, हालांकि बनाने वाली आवाम ही है, हमें भी ऊपर लेकर आने वाली आवाम ही है। तो हम अपनी आवाम को आवाम नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्पेशल आवाम, ताकि उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। पहली हो गई है। दूसरा, हम जब खुद आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि हक लाल के जो पैसे हैं ना, मैं कहता हूं वो जाया नहीं होने चाहिए आप लोगों के, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं सर। अगर आप रेप्लिका का कोई सूट लेकर आते हैं ईद के लिए सर, एक दफा पाया तो खराब हो गया, खत्म सर, तो बात दुआएं हैं ना। तो हमने बस यही किया कि हमने पूरे पाकिस्तान को ना ब्रांड बनाना है और रेप्लिका से सस्ता बनाना है। जब रेप्लिका से सस्ता ब्रांड मिल रहा है तो ब्रांड पहनना चाहिए। तो बस इंशाल्लाह पाकिस्तान के जितने मशहूर ब्रांड है, किसी का नाम नहीं लूंगा, बस ये समझ लें कि एक ही छत के नीचे आपको पाकिस्तान के 50 ब्रांड मिल जाते हैं और रेप्लिका से सस्ते मिलते हैं और जमीन पे बिखरे हुए मिलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं ये तो है, आप सोशल मीडिया पे देख लें, वो इंस्टाग्राम हो, वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब, आपको वहाँ पर इस तरह वो ब्रांड नज़र आएंगे कि हम खुद हैरान होते हैं कि इतना बड़ा ब्रांड। हम जब ब्रांड पे जाते हैं सर, उनके अपने नखरे होते हैं, वो कहते हैं जी लेके आए जी, पसंद करें, लिया, वहाँ पे जाके है तो उनका मैनरिज्म प्रॉपर, देखते बस छोड़ के आगे बढ़ जाने का ऐसे ही है। अच्छा, आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके आज भी दरवाजे हाथ कांपते हैं दरवाजे खोलते हुए ब्रांडों के, क्योंकि ब्रांड महंगा बहुत ज्यादा है। तो हम बैठे हैं, हम कहते हैं जी यहाँ पर आए, कोई मसला नहीं है, यहाँ आपको हर ब्रांड हर चीज आपकी इनके सोच से सस्ती मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर से आपको पता है कि हमारा बिजनेस वाला जो है वो बड़ा जबरदस्त है कि हम पहले एक से शुरू किया था, अभी महीने के 100 खानदानों को फ्री कारोबार करवा के देते हैं। हजारों खवातीन हमारे साथ अटैच हैं जो 10,000 रुपए से शुरू करती हैं और कभी सारी जिंदगी वो पैसे वापस नहीं करने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 लाख रुपए पे बैठी हुई हैं, हमारे बाजू बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कुछ पॉलिसी बड़ी मजे की है जी। हम कहते हैं, आप देखें कि ब्रांड पे आप कोई सूट लेने चले जाएं सर, कितनी देर, मुझे पता है कितने टाइम में आप एक्सचेंज करवा सकती हैं, 10 दिन में, 15 दिन में, इससे ऊपर तो नहीं होता। हमारे यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सचेंज पॉलिसी है, जिंदगी भर के लिए। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही बताने के लिए हम जगह इकट्ठे होते हैं, हम बताते हैं कि ये ब्रांडेड सर्विस पे रहा है, कुछ भी ले जाएं, जो बिकेगा आपका, जो नहीं बिकेगा सारी जिंदगी मेरा।
تو پھر آپ کو لاس نہیں ہے یہاں پہ, آپ کے پیسے سیف ہیں یہاں پہ. اور ہماری بہنیں الحمدللہ کاروبار کر رہی ہیں, بہترین کر رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے خوش رکھے اور یہی جذبہ, یہ جوش ولولہ ہمیشہ آپ کے ساتھ. آپ کو دیکھیں میں پرسنلی بڑا موٹیویٹ ہوتا ہوں, ماشاءاللہ کیا انرجی ہے, کیا سٹائل ہے. یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ مجھے یاد آیا تھا جواب شکوہ کا شعر سر, کہ گر قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. چونکہ آپ کرتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا کہ آپ سب کے سامنے کہیں, اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور بڑی مزے کی بات سر, ان کے کام کو دیکھتے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس نے ویمن سکل ڈیولپمنٹ کی ایک نئی کمیٹی ڈیزائن کی, جن کا ہیڈ بنایا جا رہا ہے سر کو. آپ فرید انشاءاللہ سر, مبارک ہو جی آپ کو. بہت بڑی آپ کے لیے. اور یہ ریالٹی پتہ ہے کہ انہوں نے کام اتنا کیا ماشاءاللہ. جو آج کل بچے ہیں اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں, اور پاکستان میں کچھ 4 سے 5 کروڑ اینڈرائڈ فون اس ٹائم لوگ یوز کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی ایپ کھولے نا, آپ کو سامنے آ جاتا ہے برانڈ کٹ پیس. تو لوگ, خواتین پوچھتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے, پھر کام دیکھتے ہیں. تو اتنا اچھا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. میں اکثر چیمبر جب جاتا ہوں تو کہتے ہیں یار ان کو بلائیں, سر کو بلائیں, ملکہ کو بلائیں. تو آپ باقاعدہ منتھلی ان کی میٹنگز بھی ہوا کریں گے انشاءاللہ. تو تمام خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں ان کی اناؤنسمنٹ بھائی کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی اپرچونٹی ہے وہ یہاں سے مل سکتی ہے. سر آپ کوئی میں چاہوں گا کہ میسج بھی دے دیں ذرا آپ, اور ایک اچھا سا شعر بھی سنا دیں. میں ملک قاسم صاحب کی جو برانڈڈ کٹ کی جو اسکیم ہے, بزنس اسکیم, جی جی, ملک صاحب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ ایک چھوٹی سی دکان سے کام شروع کیا تھا. بالکل کوٹھی سے شروع کیا تھا, گھر پہ ہم نے کیا تھا. تو آج آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ آپ کا وہ یہ ہے, جو میں شیئر کرتا جاؤں باقی لوگوں سے بھی, وہ یہ ہے کہ ان آرگنائزڈ سیکٹر کو پروموٹ کرنا. پاکستان میں 63% غربت ہے, پاورٹی, اور پاورٹی ایلیویشن کو ختم کرنے کے لیے امداد دے دینا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 13,000 روپے دے دینے سے غربت کبھی بھی نہیں جائے. غربت آپ کے کام کاج کرنے سے جاتی ہے. اور جو ہمارے ہاں خواتین کی 53% آبادی ہے جن کی تعلیم بھی, لٹریسی ریٹ بھی کم ہے, اس کو ملک صاحب جو ہے آرگنائز سیکٹر کو آرگنائزڈ کر کے ان کو آن لائن کپڑوں کا بزنس, خواتین کو, بیوہ کو اور غریب بچیوں کو اور خواتین کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور آئیڈیا بھی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہزاروں خواتین میں جانتا ہوں بہت ساری کو جو اپنا گھر کا چولہا چالا اچھی طرح سے چلا رہی ہیں. رمضان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایکسرسائز کرنا سکھاتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور سخاوت کرنی ہے. تو زندگی میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس بڑا رزق ہے اللہ کا دیا ہوا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق شاید یہ گھر, گاڑی, بنگلہ اور بینک بیلنس ہے. قطعاً نہیں. قرآن مجید میں رزق کی جو تعریف ہے وہ سخاوت ہے. اللہ تعالیٰ سخی ہے, اللہ تعالیٰ دینے کی صفت رکھتا ہے, اور اشرف المخلوقات بھی اسی لیے کہا کہ آپ دیں, بانٹیں, حقوق العباد پر پورے کریں, اپنے ارد گرد دیں. اچھا, اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دینے سے ہی شاید سخاوت ہوتی ہے. قطعاً نہیں. آپ کسی کو مسکراہٹ دیں, کسی کو خوشی دیں, کسی کی تکلیف میں حوصلہ دیں, آپ کسی کو اچھے الفاظ دیں, آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ کسی کی خوشی میں اس کے ساتھ انجوائے کریں, آپ اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ ساتھی بنیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اچھی دعائی کریں. اور انسان جتنا سخاوت کرتا ہے اتنا ہی سمجھ لو اس کے پاس رزق ہے. یہ فلسفہ اگر ہم سمجھیں تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں گے, اور یہ جو غربت کا خاتمہ بہت جلد وقوع پذیر ہو سکتا ہے. سر تھینک یو, سر تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر. مرزا صاحب آپ مائک لے لیں سر. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ایک اور سپر اسٹار نے, ان کو بھی بلاتے ہیں, اب آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. تو مس فرح جاوید صاحب آج بیٹھی ہیں. مس فرح, عید کا دن ہے, ہمیں اندازہ ہے پولیٹیکل لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں, تھکے ٹوٹے بھی ہوتے ہیں کیونکہ کافی دنوں کے بعد, اور پھر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آ جاتی ہے, وہ کوئی بلا ہی لیتا ہے, جیسے آج ہم نے بلا لیا. سو آپ مجھے بتائیں کہ عید آپ نارملی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ویسے تو ہوتا ہے نا جو بچوں کے ساتھ ہو گیا, فیملی ہوتا ہے نا پولیٹیشین کا, جس طرح آسم بھائی کا اپنا انداز ہے, یہ عید پہ بھی نہیں بیٹھتے, یہ بھی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے بہت کم ٹائم دیتے ہیں. تو آپ عید پہ آپ کا کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, فرینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ تو ذرا گائیڈ کریں. آج اسپیشلی آج تو ہم نے بلا لیا, اس کے بعد کیا کرنے کے ارادے؟ پہلے ان سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, اور بعد میں نے کیا کیا ہے وہ بتاؤں گا. جی جی, اور if you don't mind کہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کو کچھ کرنا چاہیے, وہ کیا کرنا چاہیے ایک میسج میں بھی دوں گا. ہاں بالکل ٹھیک. ایکچولی میرا تو ایسے ہے کہ میری مدر میرے ساتھ ہوتی, اسپیشلی میری عید ان کے ساتھ ہوتی, الحمدللہ. ان کے علاوہ میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. یا ہماری پارٹی کی جو جتنی بھی ویمنس ہیں ان کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے, ایک ڈنر ہو جائے, لنچ ہو جائے, ہائی ٹی ہو جائے جس کو کہہ لیں,
وہ سب کو ہم ملتے ہیں, کچھ اپنی میٹنگز کرتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے, یا اسپیشلی جو عورتیں ہیں ان کے لیے ہمیں کیا گفٹ لینے ہیں یا کیا کرنا ہے. زیادہ ہماری مصروفیات اس چیز میں ہوتی ہے. جیسے آج ہماری سمینہ آپا جو ہے, سمینہ خالد گرکی, وہ ماشاءاللہ عورتوں کے لیے بہت اچھا کرتی ہیں, بہت کام کریں سر. آج ہم نے وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہماری کون سی عورتیں ہیں جو زیادہ نیڈ رکھتی ہیں یا ہمارے کس حلقے سے ہیں, آج ان کے لیے ساری ہم نے تیاری کی ہے, جو کل ہم نے ان کو جا کے ساری چیزیں پرووائڈ کر. اوکے فائن, جی یہ ہمارا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے. اب بھائی سے پوچھتے ہیں عاصم ملک صاحب کہ بھائی اب اپنا ویژن بھی بتائیں کہ ایک پولیٹیشین کو کیا کرنا چاہیے اور عام ہم جیسے بندے کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, میں کہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ایک احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, اور وہاں پر کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی بلیک نہیں, کوئی وائٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. ان کے لیے, اللہ کے لیے سب ایک جیسے ہیں. تو ہم بھی یہی کہوں گا کہ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمیں عید پہ نا, میں جو کرتا ہوں اور جو کرنا چاہیے کہ ہمیں نا یتیم بچوں کے پاس جانا چاہیے سب سے پہلے. کہ ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں, ہم جب عید ہوتی ہے نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں, سب سے پہلے اپنے والد سے یا والدہ سے ملتے ہیں. اگر گھر پہ نانی ہے تو ان کو ملیں گے, پھر بچوں کو ملیں گے, تو ان کو بڑی خوشی ملتی ہے. تو ہمارے تو الحمدللہ میری والدہ ہیں, میری نانی ہیں, ساری ہیں. تو جن کے نہ ماں باپ دونوں ہی نہیں ہیں, ان کے ساتھ, ان کے چہرے پہ وہ خوشی, ان کے پاس اگر آپ جائیں نا, لاہور میں ہزاروں ہیں, بہت ہیں. ہم SOS میں عید منا کر آئے ہوں بچوں کے ساتھ, 103 بچے ہیں وہاں پہ جن کے ماں باپ نہیں. بھائی آپ ایک دفعہ وہاں جائیں نا, آپ بلیو کریں, آپ کہیں میری زندگی ان کے نام ہے. ایسی کیفیت. میں ان کے ساتھ ان کے عید منانے کے بعد ادھر گیا اور ان کو عیدی بھی دے کر آیا ہوں, ان کے لیے ٹوائز وغیرہ بھی لے کر گیا ہوں, بڑوں کے لیے سوٹ لے کر گیا ہوں, اور 2 گھنٹے وہاں پر گزارے ہیں نا, وہ جو کیفیت ہے نا وہ دوبارہ نہیں آ سکتی. کیا بات ہے, وہ خوش ہو گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے میرے ساتھ, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا, وہ بولے ہم نے چڑیا گھر جانا ہے. کیا دیکھیں بچوں کو, آپ کو وہ سیکھے سکھائے بچے ہوتے تو وہ بولتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے, ہمیں پیسے دے دو, ہمیں یہ کر دو. ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو پیار چاہیے, ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے بس. اس کے بعد محلے دار دیکھیں جی, محلے میں پہلے اپنے رشتہ دار دیکھیں, بہن بھائیوں میں دیکھیں, کوئی اگر نہیں ہے اتنا زیادہ کمائی کر رہا ہے, یعنی کہ جو نارمل ہیں, پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں, میری والدہ کہتی ہیں محلے دار دیکھیں رشتہ داروں کے بعد, تو ان کی پہلے مدد کریں. اللہ فاکر, عید عید ہے, اس سے آگے کی عید کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اصل خوشی آپ کو یہ کسی کی خدمت سے مل سکتی ہے, وہ خوشی آپ جتنی مرضی یہاں وہاں گھوم لیں, کچھ بھی نہیں, کوئی اچھا کھا لیں, پہن لیں, وہ خوشی اس چیز سے حاصل نہیں ہوتی جب آپ کے دل میں ایک نئے طریقے کی خوشی آ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بس عید پہ یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی روٹھا ہوا ہے تو منا لیں, آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ کہیں میری ہی غلطی ہے, آپ پہل کر لیں. بے شک. تو معاف کرنے والا اللہ پاک, اس کو یقین کریں بلندیاں دیتا ہے الحمدللہ, کہ جھکنے والے کو ہی ملتا ہے. ہمیشہ سنا ہم نے. تو اگر کوئی روٹھا ہوا ہے بھائی, مجھ سے بھی ہر چینل پہ بول رہا ہوں, لاسٹ میں بول کے آیا تھا, تو مجھے معاف کر دینا. اور آپ لوگ بھی اگر کوئی ہیں, کوئی پھوپھیوں کو ہمیشہ کہتے ہیں ناراض ہوتی ہیں, تو انہوں نے بھی جا کے منا لو, کوئی گل نہیں, کار ہی رونق لگ جائے گی. صحیح بات ہے, پھوپھیاں ویسے بدنام ہوتی ہیں. یہ صرف بدنام ہے, صحیح بات ہے, پھوپھیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں, اپنے بھتیجوں کو کرتی ہیں. میرا نہیں خیال پاکے کو اتنا کریں, لیکن برا کوئی بھی نہیں ہوتا, انسان خود برا ہوتا ہے. آپ اگر اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ سب اچھے ہیں. بس اپنی سوچ اچھی آواز آئی تھی, ذرا سن لیں. جی سر, دوبارہ کہیں آپ. انہوں نے تو مامیاں تو بھی گل لے لی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ تمہارے ماموں تو چندہ ماموں ہیں, ان کے تو ناخن کاٹتے ہیں تو وہ بھی چاند کی طرح ہوتے ہیں. اب پھوپھی تیری ڈینڈ تو چاچا تیرا کتا. تو یہ اس پرسیپشن کو ختم کرنا چاہیے. کتا کوئی بھی ہو سکتا ہے, ڈینڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ پھوپھیاں اور چاچا میں بدنام کی طرح. یہ آپ نے بات بڑی سیکھی کہ بندہ خود جس طرح کا مائنڈ ہوگا اس طرح کا نظر آتا ہے. یہ رشتے بڑے پیارے ہیں, خوبصورت رشتے ہیں. آپ نے یتیموں کی بات کی, دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم پیدا ہوئے. جب ان کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تھے تو یقین کریں وہ آج ہمارے لیے رول ماڈل ہے, ہمیشہ رہیں گے قیامت تک. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ یتیموں کا خیال کریں, نہ اس کا حق کھائیں بلکہ سپورٹ کریں. جس طرح آپ وہاں پہ گئے, اللہ آپ کو اور جزا دے. میں آج آپ کہیں گے کہ بار بار عاصم بھائی کا آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں, ہم روٹین میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, یہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, یہ وہاں پہ آ کے پہلے بچے دیکھتے ہیں. یہ بچوں کو بلیو کریں, وہاں پہ کیش ایشو کرتے ہیں. انہوں نے لاکھوں روپے میرے سامنے لوگوں کو دیے بچے میں. وہ بچہ کون سا ہے, وہ اچھا ہے, اچھی فیملی کا ہے یا مناسب ہے, جیسا بھی انہوں نے ایکول بیسس پہ ان کو بلا کے پہلے بچوں سے, اور ماشاءاللہ وہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور ویٹ کر رہتے ہیں بھجن پھر کب آئیں گے. تو یہ خوشی کا مطلب موقع ہے کہ وہ آپ والی بات ہے کہ جگرے کا کام ہے, حوصلہ چاہیے کسی نہ کسی کو. جی مرزا صاحب. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں سر یہی کہوں گا, دیکھیں میں تو موٹیویشنل کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جی جی. زندگی میں ایوریج 60 ایئر چل رہی ہے پاکستان میں اندازاً, جس میں 30 سال تو آپ نے سو کے گزار دیے,
یہ ان کی ہے جو پازیٹیو سوچتے ہیں, جو پازیٹیو سوچتے جو نیگیٹو سوچتے ہیں وہ 30 سے پہلے چلے جاتے ہیں. ہیں. ہاں لیکن چلو ایوریج لگا لیں, اس میں سے 18 سال وہ کہتے ہیں ابا ابا کیا تے بڑا سکھ پایا, ابا ابا کو آیا تے بڑا دکھ پایا. واہ واہ. 18 سال وہ نکال دے, 30 سال وہ نکال دے, تو باقی کیا رہ گیا؟ تھوڑے سے 60 سال میں تھوڑے سے سال رہ گئے نا. ایسے ایسے تو بینگ اے مسلم 5 وقت کی نماز, 3-4 سال وہ نکال دیں, 3 ٹائم کا کھانا, اور مختلف آپ نے ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے, آج کل موبائل کو بھی چیک کرنا ہے, تو 2-4 سال ہی بچتے ہیں 60 سال میں. اس میں ہم کام کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کتنا انسان کو کیا کہ 2-4 سال کام کر کے زندگی کو گزار دیتا ہے. ایسے ایسے. لیکن زندگی میں جو کام کرنے کا ٹائم ہے نا, وہ آپ کا بڑا ٹائم اہم ہے. جب کام کرنا ہے تو پھر پورے فوکس ہو کے کام کرنا ہے. میں تو یہی پیغام دیتا ہوں. آج عید بھی ہے, خوشیاں بھی ہے, اور انجوائے بھی کریں, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کر کے اپنے آپ کو بھی بڑھائیں, کاروبار میں آگے بڑھائیں. اور بہت شکریہ. مردوں سے میں یہ کہوں گا کام ضرور کریں, آج بیگ مار کے ساتھ مدد کریں, برتن صاف کروائیں, کوئی کچھ نہیں کہ چلا جاتا ہے, کپڑے نہ دھوئیں, کل دھو لیجیے گا. لیکن جی ایک شعر میں ضرور سنا دوں بس. جی سر. اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی, ہم نے تو سر عام دل جلا کے رکھ دیا. تھینک یو. دل چلے. جی صدف صاحب آپ بھی بادشاہ برانڈ پہنتی ہیں, جب بھی دیکھا یہ برانڈ سے کم نہیں پہنتی سر, ان کا ایک سٹائل ہے. لیکن آج برانڈڈ کٹ پیس کے روح رواں ملک قاسم صاحب موجود ہیں, سر آپ برانڈز کیوں پہنتی ہیں؟ انہوں نے تو بتا دیا کہ ہمارا برانڈ کبھی خراب نہیں ہوتا, آپ ساری زندگی جب مرضی آپ ریپلیس کر رہے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے, ریالٹی ہے, میں خود دیکھتا ہوں وہاں جا کے. جی تو آپ برانڈ کس لیے پہنتی ہیں؟ آپ تو دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنتی, کیا وجہ؟ میں کیا کہوں گا, برانڈ کیوں پہنتی ہوں, بس شروع سے یہی بس لیتے ہیں, یہ یہی ہم پہنتے لوگ ہیں. نا اچھا برانڈ کون نہیں پہننا چاہتا بھائی, یہ تو سوال ہی الٹا ہو گیا. برانڈ ہر کوئی برانڈ ہی پہننا چاہتا ہے. نہیں پہننا چاہتا ہے, لیکن یہ برانڈ سے کم. خود کو مزہ نہیں آتا نا جب ہم اس طرح لے لیتے ہیں نا میں چیز. صدف میں فیملی ہمیشہ کی طرف سے جواب دے دوں, یہی دینا چاہ رہی ہوں گی, جو برانڈ ہے وہ جب سے یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا عروج آیا ہے تب سے ہی یہ برانڈ امیج ڈیولپ ہوا ہے. تو اب جب کپڑا خریدنا ہے کسی خاتون نے, تو وہ اگر وہ برانڈ کا نہیں ہے تو وہ کپڑا ہی نہیں ہے. جی اس لیے اسے وہ ڈریس سمجھا ہی نہیں جاتا, ناک چڑھا دیتی ہیں. اور برانڈ کی خریداری پر ان مردوں سے پوچھو جن کی تنخواہ 50,000 ہے, نہیں سر, ہم تو خود تو وہ کما بڑے کر لیتے ہیں, پریشان یہ بات ہوتے نہیں ہے. ہیں. ان کے لیے ملک قاسم نے علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک اچھا پلیٹ فارم دیا اچھا ہوا ابھی ہے میں اس کہ بات وہاں کا سے جواب برانڈ دوں گی, لے لیں. نہیں میں اس بات کا جواب دوں گی. بس سر آپ نے نے کہا, عید کے دن لڑنا نہیں, سر نے کہا نہیں سر نے کہا کہ مردوں کی سیلری لگ جاتی ہے, تنخواہیں لگ جاتی ہیں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برانڈ سے ہٹ کر ہے, یعنی سر جو آپ پلیز برا نہ منائیے گا, مذاق میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ, کہ یعنی ان کا مذاق بہت ہو رہا ہے. آپ نے مردوں کے لیے بنایا ہے یہ برانڈ کٹ پیس, وہ کہہ رہے ہیں نا سیلری لگ جاتی اس ہے. میں لیڈیز بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں. یہ سر ہم تو خود اچھا کما آپ کر بعد میں لیتے لڑیں اپنی گے. بیویوں کے لیے لگے, ہم خود تو وہ بیچارے 2000 دا سوٹ پہن لیندے ہیں. ہم سر جی اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ برانڈ کیوں پہنتی ہیں. نہیں, آپ خواتین کی بات میں آپ کو جواب دے رہی جی، جی. ہوں. میں صرف یعنی ایک جو ٹیگ لگا ہوتا ہے نا اس کے اوپر, ہاں، ہاں. وہ ٹیگ دیکھ کے نشہ پورا ہو جاتا ہے جو برانڈ کی چیزیں پہنتے اور ہیں. میں نشے کے خلاف ہوں سر. بس وہ میں نے ڈے ون پہ نشے کے خلاف, میں 20-25 سال سے نشے کے خلاف کام کر رہا ہوں, آج بھی کرتے ہیں ہم لوگ. نشہ کسی چیز کا نہیں کرنا چاہیے, خواہ وہ کیمیکل ہو, نان کیمیکل ہو. یہ دیکھیں یہ آپ کی لائف کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو سر کلائمیکس ہے نشہ بزنس کا ہونا چاہیے, وہ بھی ہے الحمدللہ. وسیم کو تو بزنس پتہ کا ہی ہے نشہ سارا. ہوگا, دنیا کی ہر چیز ملے گی آپ کو. بے شک اور دوسری بات کہ آپ کو بس مدد کرتے رہنا ہے. محنت کریں آپ. کسی بھی دیکھیں میرے آئیڈیل رہے ہیں جنید جمشید, میں ہر دفعہ بولتا ہوں, بتاتا ہوں کہ میرے آئیڈیل تھے 2011 سے میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, خط رکھا ہوا ہے, مجھے شروع کر دیا تھا. اور 2016 میں میری جب شادی ہوئی تو تبھی میں داڑھی میں تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ میں نے آج تک انہیں کلینک کروائی. نہیں آپ کو اچھی وہ لگتی ہے ماشاء اللہ. اور مولانا اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب ہیں الحمدللہ. تو جب میری ایک ملاقات ہے ان سے, تو ان کے کچھ جو رولز ہیں نا سر, جے ڈاٹ آج کس بلندیوں پہ انٹرنیشنل برانڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے کتنے نیکی والے معاملات تھے. ایسے وہ بہت کچھ کرتے ہیں, ہم سوچ میں نہیں سکتے. اور جیسے آغاز کیا انہوں نے اپنے کام کا, بالکل بالکل, وہ نو پروفٹ نو لاس پہ کئی کام کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. بالکل تو میں بھی ان پیٹرن پہ چلتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نیکی کہیں پر بھی ہو, اگر وہ اچھی کر رہا ہے تو وہ سیکھنی چاہیے, یا اسے اپنا لینا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو مجھے جہاں کوئی ہو رہا ہو تو میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں اور وہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا خوش ہوگا عرش بری پر. بالکل ایسے. اور لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے فلانے بندے پہ بڑا یقین ہے, میں نو عید تے میری پیمنٹ مل جائے گی. ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں نو عید تے پیمنٹ مل جانی, میں بڑا یقین ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں کہ یار امید بندیاں تے لایا کرو, یقین صرف اللہ اللہ اکبر اللہ.
अल्लाह पे यकीन रखना जब भी बोलना है, बंदों पे यकीन नहीं रखना, बंदों पे उम्मीद होती है, तो उम्मीद रखो, यकीन करो कि हर चीज मिलेगी। सर वो आप यकीन से मैं क्या सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की, यकीन की बात की कि शैतान ने, देखें इबादत बहुत की शैतान ने, लेकिन एक छोटी सी गुस्ताखी गलती से वो शैतान बन गया। अब वहाँ पर फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे ये जो चीज़ें दे दे, क़यामत तक रखना ये वो, तो वहाँ पे कहा था कि उसे अल्लाह पे यकीन था कि जो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ मुझे मिल जाना है, तो उसको मिल गया। तो हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप वाली बात कि हमें यकीन कामल रखना चाहिए सिर्फ अल्लाह की ज़ात। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। कहते तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही है, फरिश्ते भी वही हैं, उतर सकते हैं तेरी अमदाद को मलाइका भी, गर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो ये यकीन होता है अल्लाह पे और हमेशा रहेगा हमारा। जी मिस साहब आप कुछ कह रही थी, प्लीज़ आपकी बात कट गई। वो ब्रांड की बात कर रहे थे ना, आपके ब्रांड आप अपनी बात करें, आज ईद का दिन, आज अपनी बात करें। अच्छा क्या बात करूं बताएं। कैसी आज ईद कैसी गुजरी आज की? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। आपको पता है हम लोग जैसे सारी रात हम लोग बिजी होते हैं, सुबह फजर के वक्त हम लोग यानी फ्री होते हैं। सलोन है मेरा जैसे कि पता है आपको, तो उसमें चांद रात हमारी, और इस ईद पर तो खासकर चांद रात तो बहुत बिजी होती है। तो फजर के वक्त हम लोग ज़बरदस्ती ये कह दें कि अपने सलोन के गेट बंद करते हैं कि बस अब बस हो गई, वर्कर्स की भी और हमारी भी। फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट करते हैं, तो फिर इवनिंग में बच्चों के साथ होते हैं। अच्छा, माँ बाप के पास जाना, बच्चों के साथ। जी मिस साहब आप बताएं, आपको मौसीकी से कोई लगाव है? कोई सुन लेती हैं? थोड़ा बहुत किसी को सुनते हो? अल्लाह ने फ़कीर सुन लिया या बड़े सिंगर है ये वो लोग हैं जो वाकई रेशमा सुन ली। रेशमा फराज साहब को एक गाना तो बड़ा गौर से सुनती होंगी, कौन सी? हले मुझा माड़ुआरा और हले तीर हले, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। नहीं। तो वो तीर चले, हेलो तीर चले, बस वो तो सुनती है नहीं, ना। वो असल में सिंधी हमारी अपनी ज़बान है, लेकिन हमें समझ नहीं आती, थोड़ी मुश्किल है, तो नहीं मौसीकी से लगाव होता है। मैंने इसलिए ये पुराने सिंगर्स का नाम लिया कि मुझे अपने मेहमानों की उम्रों का अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन जाता है लेकिन सिंगर ही होता है। लेकिन ना जो पुराने सिंगर्स, जो हमारे पुराने टैलेंट, वो आज भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। जो मैं कहता हूँ कि पुराने सिंगर, मैं कहता हूँ सिंगर कोई भी नहीं है। सिंगर ना नुसरत के अलावा मेरा मैडम और इन दो की नंबर आवाज 1 पे। देखिए दुनिया, मैं कहता हूँ आज भी कवाली कोई भी लगा रहे हैं, क्या बात है, उनके आगे कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो ब्रांड है सर। जी वो आजकल के बच्चों को वो सब सॉन्ग्स 90s और ये सब ऐसे याद होंगे जैसे वसीम साहब को। नुसरत फतेह अली खान के बाद अगर कोई सिंगर है तो वो न्याजी है। नहीं जी, न्याजी साहब का भी नाम नहीं लेना, वो बाहर आएंगे तो बात करेंगे उन पे। तो अभी आपको सुनाते हैं जी सॉन्ग एक, हमारे पास अरशद प्रिंस से बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। आप बाहर वाली बात करके मुझे अंदर करवाना चाह रहे हैं। अरशद प्रिंस की बात करेंगे, बहुत अच्छा सिंगर है जी, और आज होपफुली आपको मजा आएगा। तो क्लैप करते हैं अरशद प्रिंस के लिए जी। कुड़िए साडे दिल दी पारो, बाकी ती सबड़ा नू गोली मारो। एक कुड़िए साडे दिल दी पारो, बाकी ती सबड़ा नू गोली मारो। शानो सारे जहान दी कुड़िए, शायद तू मिठी जुबान दी कुड़िए, रजो मेरे हान दी, रजो मेरे हान दी कुड़िए, मुल्तान दी कुड़िए, सानू चान दी कुड़िए, मुल्तान दी। रजो मेरे हान दी कुड़िए, मुल्तान दी कुड़िए, सानू चान दी कुड़िए, मुल्तान दी। हसीता बस ऐस जो गई रह गए, रजो ते नखरे तान कई बह गए।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸ ਚੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਰਚੋ ਤੇ ਨਖਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮਜਨੂ ਬਣਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੰਗ ਜੋ ਦਿਲ ਤੇ ਸਹਿ ਗਏ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਚੋ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਰਚੋ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰਚੋ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਨ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾਗਨ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਹਾਲ ਕਰਦੇ ਉੱਚੀ ਮਜਾ ਜਾ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਰਚੋ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਰਚੋ ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁਲਤਾਨ